الحمد لله الذي أعز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخزاه. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق، والحمد كله لله الذي خلقه فسوى ثم قدره فهدى. والحمد لله الذي أعز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخزاه. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق، خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق، وأقسم جل جلاله بالشفق. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والحمد كله لله، والعبادة كله لله، والثناء كله لله، والتسبيح والتحميد والتذكير والذكر كله لله، لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له من المخلوقات أحد، لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت، وحده في ذاته وصفاته العلى، وحده بأسمائه وأفعاله وبكماله الأعلى، منزه من كل عيب ومبرأ من كل ريب، لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مساوي له، وحده أحدا صمدا فردا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على محمد المصطفى جعله بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المهجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
قال كلا إن معي ربي سيهدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب، واجب الاحترام، معزز مکرم محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج 6 نومبر 2020 جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ مسلسل ہمارا موضوع جو تھا وہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کلیم اللہ کے موضوع پہ جاری تھا، جس کا تقریباً آج 10واں جمعہ ہے۔ درمیان میں کچھ موقع کی مناسبت کی وجہ سے آ کے 2-3 جمعے دوسرے موضوع پہ ہوئے۔ مسلسل ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدین سے نکل کے جس وقت واپس مصر آنے لگے تو اللہ کریم نے راستے میں نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا۔ بڑے عظیم پیغمبر کلیم اللہ پیغمبر سب سے زیادہ قرآن مقدس میں نام جو ہے 136 مقامات پہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کے کلیم اللہ پیغمبر، تو یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں یہ اس وقت کی آیات ہیں، اس حالت اور کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے جس وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 10 سال کا زمانہ گزار کے مدین سے واپس مصر جانے لگے تھے، اپنے آبائی علاقے کی طرف، اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اور اپنے وطن عزیز کی طرف جانے لگے۔ اس وقت عمر مبارک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سال پوری ہو چکی تھی، اور عمومی اور اکثری قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انبیاء کو نبوت اور رسالت 40 سال کے بعد ہی دی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے نبوت اور رسالت 41ویں سال مبارک کی ابتدا میں عطا فرمائی۔ تو یہ قاعدہ اور قانون ہے للاکثر،
10 سال کا زمانہ جس وقت مصر سے نکلے 30 سال کی عمر تھی موسیٰ علیہ السلام کی. مدین پہنچے 8 سال حق مہر تھا موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانا، اور 2 سال اوپر لگائے جو کہ حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام کی طرف سے یہ کوئی شرط نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا 8 سال 8 حجج، 8 سال تو لازمی تمہیں بکریاں چرانی پڑیں گی. تو فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تم 10 سال پورے کر دو فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ تیری طرف سے مہربانی ہوگی. لیکن وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تمہارے اوپر کوئی ان 2 سالوں کے معاملات میں کوئی سختی کرنے والا نہیں. اب ادھر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ایک وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تم اس معصوم بچے کو ہمارے حوالے کر دو، رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا وعدہ کیا کیا؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ، اس کو ہم رسول بھی بنائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ 2 وعدے قرآن پاک نے ذکر کیے جو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیے تھے. ایک وعدہ تو فوری پورا ہو گیا، وہ فرعون کے محلات سے واپس چلے گئے. اب دوسرا جو وعدہ تھا اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا. 40 سال کا زمانہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہے. کہتے ہیں دیر آید درست آید. 40 سال کے زمانے کے بعد اللہ کریم وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ابھی اللہ کریم پورا کرنے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو لوٹانے والا وعدہ تھا وہ فوری پورا کر دیا، اور جو نبوت اور رسالت کا وعدہ تھا وہ ابھی 40 سال کے زمانے کے بعد اللہ کریم نے پورا کیا. اور اس میں بشارت کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ کی اماں ہم تیرے بیٹے کو رسول بنائیں گے. یہ بشارت دی تھی اللہ نے. اس میں 2 قسم کی بشارتیں ہیں. ایک تو یہ کہ تیرا بیٹا نبی ہوگا، تیرے اوپر موسیٰ کی اماں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنی بیٹے کی نبوت اور رسالت پہ عمل نہ کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ہم تیرے بیٹے کو نبی بنائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم دنیا سے چلی جاؤ. یہ اللہ کریم نے بشارت دے دی پہلے. فرمایا کہ بیٹا تیرا نبی اور رسول ہوگا، اور فرمایا تو اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملات دیکھے گی اور اپنے بیٹے کی نبوت اور شریعت پہ تو عمل کرے گی. سبحان اللہ. یہ بشارت تھی موسیٰ کی والدہ کی لمبی زندگی کی کہ اس وقت تک تیرے اوپر موت نہیں آئے گی جب تک کہ موسیٰ نبی اور رسول بن کے تیرے گھر میں واپس نہ آ جائے. بے شک، بے شک. اس لیے اللہ کریم نے یہ وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریاں لے کے جتنی بھی تھی، بعض نے کہا ہے 30,000 کے قریب تھی، بہر کیف جتنی بھی تھی، اولاد بھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں، بیوی بھی ہے، مال مویشی بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام سردی کے موسم میں مدین سے نکلے، راستے میں پہنچے جس کی تفصیل آپ جو ہے کچھ سن چکے ہو. اب اس وادی مقدس کے اوپر، جبل طور کے اوپر، وادی مقدس کے اوپر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا
فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جوتا اتار کے ہماری بات کو ذرا غور سے سنو۔ اللہ کریم نے جو بھی وحی نازل کی، وہی اللہ کریم نے پہلی وحی موسیٰ پیغمبر کی طرف کیا کی کہ بڑی اہم وحی تھی، آپ اس کے بارے میں سن چکے ہو پہلے، بس میں ایک دفعہ آپ کو ذرا دہرا دوں تاکہ صحیح طریقے سے یاد آ جائے۔ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، نہیں ہے، آنا، میں ہی الہ ہوں۔ کیا کرنا؟ فاعبدنی، فا فصاحت کے لیے، نون ضمیر یا متکلم لوٹتی ہے اللہ کی طرف، پس کیا کرنا؟ پس صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب معنی حسر کا، ہی کا معنی آتا ہے تو بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں، واضح راستہ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اب جس وقت انسان کا یقین اس چیز پہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی الوہیت پہ جب یقین ہوتا ہے، تو فرمایا پھر انسان اسی کی دعوت اور تبلیغ پہ اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ انسان اللہ کا مقرب ہوتا ہے، بے شک، پھر وہ مانگتا جاتا ہے، اللہ اسے عطا کرتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کریم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کریم کی جو اہم الوہیت والی جو دعوت ہے جب اس پہ یقین کرتا ہے، پھر وہ مانگتا جاتا ہے، اللہ اسے عطا کرتے جاتا ہے۔ اللہ جاتا ہے۔ واہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سی چیزیں مانگی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بڑا سرکش ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سرکش ہے۔ قولا لینا، تو نے بڑے اچھے انداز سے، نرمی کے ساتھ تو نے بات کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ، یہ اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کو دعوت اور تبلیغ کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ بتایا اس کو جاتا ہے جس کو پہلے پتا، یہ ساتھ ساتھ مسئلہ بھی سمجھا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کیسے بات کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام؟ قولا لینا، نرم طبیعت کے ساتھ۔ یہ اللہ نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو کہا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا اور ہارون پیغمبر کی طبیعت میں جمال تھا۔ ہارون علیہ السلام کی رنگت سفید تھی، موسیٰ علیہ السلام کی رنگت گندمی تھی۔ ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا لکنت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا سینہ چوڑا ہے، باڈی بڑی ہے، قد موسیٰ علیہ السلام کا لمبا ہے، ہارون علیہ السلام کا بھی قد لمبا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بال جو تھے وہ کچھ پیچ دار تھے، کچھ کیا تھے؟ اور ہارون علیہ السلام کے بال بالکل سیدھے تھے۔ جمال میں ہارون علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے، اور موسیٰ علیہ السلام، نبی تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ہارون پیغمبر کی نسبت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہارون پیغمبر زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ سارا فرق تھا موسیٰ اور ہارون پیغمبر میں، لیکن مقام کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے اور ہارون پیغمبر کا مقام موسیٰ پیغمبر سے کم ہے، لیکن رسالت میں دونوں برابر ہیں، رسالت میں دونوں برابر ہیں۔ ہارون علیہ السلام 1 سال بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام 1 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ یہ کچھ چند فرق تھے موسیٰ پیغمبر میں اور ہارون پیغمبر میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے بہت سی چیزیں طلب کی۔ اللہ نے فرمایا فرعون کی طرف جاؤ،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ایسے تو نہیں، میرے کچھ تحفظات ہیں، میرے کچھ مطالبات ہیں، کچھ خواہشات ہیں، کچھ ادعیہ ہیں، کچھ معاملات ہیں، وہ یا اللہ میں تیرے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان معاملات کا حل ہو جائے تو میں موسیٰ علیہ السلام بالکل تیار ہو جانے کے لیے۔ اب ان چیزوں کو قرآن مقدس نے 3 مقام پہ ذکر کیا۔ سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ، سورۃ شعراء 19واں سپارہ، سورۃ قصص 20واں سپارہ۔ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہوئیں ان 3 مقامات کے اوپر ذکر کیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ سے جب مانگو تو کثرت سے مانگا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ایک مقام پہ کیوں نہیں ذکر کر دیا؟ 3 مقام پہ ذکر کیا اور مختلف دعائیں ذکر کی۔ کہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا، کسی مقام پہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں اکٹھے بیٹھ کے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن اللہ کریم نے مختلف مقامات کے اوپر ایک جز کو سورۃ شعراء میں، ایک جز کو سورۃ قصص میں اور زیادہ چیزوں کو سورۃ طٰہٰ میں ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا قرآن پاک نے ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کریم سے طلب کیا؟ سبحان اللہ۔ پہلی چیز موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب انی اخاف ان یکذبون، رب انی اخاف ان یکذبون۔ اب یہاں پہ کوئی عذر اپنی ذات کا ابھی پیش کیا نہیں۔ رب انی اخاف ان یکذبون، اللہ مجھے ڈر لگتا ہے ان یکذبون، فرعونی لوگ جو ہیں وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اخاف، میں ڈرتا ہوں، جو ڈر جائے وہ مشکل کشا، نہیں ہوتا، جو ڈر جائے وہ مختار کل ہوتا۔ نہیں ہے۔ اخاف ان یکذبون، اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میری بات کو وہ ماننے والے نہیں ہے۔ سورۃ قصص میں دوسرے انداز سے ذکر کیا۔ پہلا ڈر کیا ہے کہ اللہ وہ میری تکذیب کر دیں۔ دوسرا ڈر کیا ہے قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ اللہ 2 قسم کا ڈر ہے میرے دل میں۔ پہلا ڈر یہ ہے کہ فرعونی میری بات بھی نہیں سنیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے۔ دوسرا ڈر کیا ہے کہ فرعون کا نان لگانے والا خباز جو ہے، روٹی لگانے والا جو ہے، اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ فرعون کا جو آدمی ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کے بدلے میں موسیٰ کو وہ قتل نہ کر دیں۔ 2 قسم کا ڈر، ایک تو ڈر یہ کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اس کو قرآن نے سورۃ شعراء میں الگ ذکر کیا۔ سورۃ قصص میں اللہ نے فرمایا انی اخاف ان یقتلون، کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے، قتل کیا ہے۔ انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس بندے کے بدلے کہیں وہ مجھے قتل نہ کرے۔ تیسرے کی کیا چیزیں؟ اللہ یہ تو میرے ڈر ہیں اور کچھ آگے میرے سوالات بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری سبحان اللہ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پہلی چیز کیا ہے؟ شرح لی صدری،
اللہ میرا سینہ کھول. کیا کر؟ سینہ کھول. سینہ تب کھولا جاتا ہے پہلے سینہ تنگ ہو تو. اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَيَضِيقُ صَدْرِي، اللہ میرا سینہ تنگ ہے. اگر تنگ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ شرح لی صدری. سبحان اللہ. فرمایا یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہے. تنگ ہو تو کیا کر؟ شرح لی صدری، میرا سینہ کھول. سبحان اللہ. سبحان دوسری اللہ. بات کیا ہے؟ اللہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان چلتی نہیں. کیا مسئلہ ہے موسیٰ علیہ السلام، کیوں نہیں چلتی؟ فرمایا عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی دائیں جانب پہ ایک لسغہ ہے، ایک نکتہ ہے، ایک رسہ ہے، ایک رکاوٹ ہے. زبان جب چلتی ہے تو وہ لسغہ، وہ رسہ، وہ رتہ، وہ نکتہ جو ہے وہ چلنے نہیں دیتا. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، سبحان اللہ. میری زبان چلتی نہیں. کیوں نہیں چلتی؟ عقدتاً، ایک گرا ہے اندر، ایک لسغہ ہے اندر. کیا؟ من لسانی، میری زبان کے اوپر اس گرا کو، اس نکتے کو، اس رسے لسغے کو اللہ کیا کر؟ وحلل، کھول دے. حل یحلو کا معنی ہوتا ہے گرا لگی ہو تو اس کو کھول دینا. اللہ اگر میری زبان پہ گرا لگی ہے، تیرے علاوہ کھولنے والا کوئی نہیں. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، من لسانی کا مطلب کیا ہے؟ چلتے چلتے یہ رک جاتی ہے. پوری زبان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر پوری زبان کا ہوتا نا تو من اندر نہ آتا. وَحْلُلْ عُقْدَةَ لِسَانِي، پھر قرآن یہ کہتا. موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، تھوڑی سی جو رٹکتی ہے نا، اٹکتی ہے، چلتی نہیں، یا اللہ یہ جو لسغہ ہے اس کو ختم کر. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، سبحان اللہ. میرے کام کو آسان کر. سبحان اللہ. میری زبان رکتی ہے، اس کو چلا دے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے والے ہوں. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے خاندان سے وزیر دے مجھے. کون؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون. اشدد بھی ازری، میری کمر کو مضبوط کر دے. اشرکہ فی امری، اس کو میرے کام میں شریک کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے موسیٰ علیہ السلام مانگتے رہے، سبحان اللہ. تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. تو قرآن نے یہ ساری دعائیں موسیٰ پیغمبر کی کیوں ذکر کی ہیں؟ یہ سارے کام ایسے ہیں جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو فرمایا ایسے کام جو انسانوں کے اختیار میں نہ ہوں، پھر وہ اسی مختار اعلیٰ کے اختیار میں ہو. بے شک. بے شک. جس سے موسیٰ پیغمبر نے مانگا، تجھے بھی حق ہے کہ اس سے مانگ. بے شک. بے شک. دوسرے مقام پہ فرمایا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، سبحان اللہ. اللہ میرے بھائی ہارون کو بھیج. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، کیسے اللہ کیوں بھیج؟ میرا بھائی چاہیے، میرا وزیر چاہیے، اور کیا چاہیے؟ رِدْعًا يُصَدِّقُنِي، مجھے ایک صدیق کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رِدْعًا يُصَدِّقُنِي، مجھے ایک وزیر چاہیے، ایک صدیق چاہیے. کیوں؟ انی اخاف ان یکذبون، یہ ساری دعائیں کرتے رہے. اللہ میرے بھائی ہارون کو کیوں بھیج؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری زبان میں لکنت ہے. میرا بھائی جو ہے ہارون اخی ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے.
وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے. رضا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. سبحان اللہ. ساری دعائیں کرتے رہے. اب دیکھ پہلی دعا کیا ہے. شرح لی صدری، اس کی تشریح ہو چکی ہے. کیوں آگے فرمایا میرا سینہ کھول. کیوں؟ اس لیے یضیق صدری، اس لیے کہ اللہ میرا سینہ تنگ ہے. کیا ہے؟ یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے. اللہ کیا مسئلہ ہے میرا؟ یضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہے. یضیق صدری، میرا سینہ بڑا تنگ ہے. ادھر موسیٰ پیغمبر اللہ کو بتا رہے ہیں اللہ میرا سینہ تنگ ہے. اب ذرا دوسری طرف آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. ادھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ قد نعلم انک یضیق صدرک. سبحان اللہ. ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یضیق صدری، اللہ میرا سینہ تنگ ہے. یہ سورۃ شعراء ہے، سورۃ ہجر 13واں سپارہ، اس کی آخری آیت ہے. اللہ کریم پیغمبر کو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اللہ کو بتایا نہیں کہ اللہ میرا سینہ تنگ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو بتایا کہ اللہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہے. ادھر اللہ کریم محمد کو بتا رہے ہیں قَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. یضیق صدرک، میرا پیغمبر موسیٰ نے تو مجھے بتا دیا اللہ میرا سینہ تنگ ہے، لیکن میرا محمد تو نے بتایا بھی کوئی نہیں. قد نعلم، میں خدا نے تیرے سینے میں خود جھانک کے دیکھا ہے. یضیق صدرک. ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یضیق صدری، ادھر اللہ محمد کو فرماتے ہیں یضیق صدرک. میرا پیغمبر تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، تو نے بتایا بھی کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے اللہ میرا سینہ تنگ ہے، کھول دے. میرا محمد تو نے بتایا کوئی نہیں، بغیر بتانے کے ہم تیرا سینہ کھولیں گے. یضیق صدرک، ہم دیکھ رہے ہیں قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی کتاب کی فصاحت. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ خاصہ صرف اللہ کی کتاب کا ہے. کسی اور کتاب میں ایسے خزانے تمہیں مل سکتے نہیں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي، اللہ میرا سینہ تنگ ہے. ادھر اللہ کریم پیغمبر کو فرما رہے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرُكَ، میرا پیغمبر تمہارا سینہ تنگ ہو رہا ہے. موسیٰ نے کہہ کے کشادگی کروائی، لیکن تو نے میرے پیغمبر کہا بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں ہے، بغیر مانگے کہ میں خدا تیرے سینے کو کھولتا رہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قد نعلم انک یضیق صدرک. قد نعلم، وہاں پہ موسیٰ نے قسم بھی اٹھائی نہیں ہے، فرمایا یضیق صدری، اللہ میرا سینہ تنگ ہے. ادھر اللہ کریم محمد سے خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں قد نعلم، قد نعلم، میرا پیغمبر تمہیں بتانے کی ضرورت کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری نگاہیں تیرے اوپر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ کیسے تیرے اوپر ہیں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر تو چلتا ہے میری آنکھوں کے نیچے، تو اٹھتا ہے میری آنکھوں کے نیچے، اس لیے تجھے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی ہیں، لیکن تم تو موسیٰ کے امام ہو، اس لیے قد نعلم انکا، قد تحقیق کے لیے، انا تحقیق کے لیے،
کا ضمیر خطاب تحقیق کے لیے، قد نعلم انکا یضیق صدرک، یہاں پہ 4 دفعہ خطاب ہے محمد کو۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر تیرے سینے میں تنگی آئے تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ نے تو کہہ کے تنگی دور کروائی، تجھے کہنے کی بھی ضرورت انک یضیق صدرک بما یقولون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا پیغمبر ہم تمہاری تنگی بغیر کہنے کے دور کر دیں گے۔ او الم نشرح لک صدرک۔ دوسری دعا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی؟ شرح لی صدری ویسر لی امری، یسر لی امری، اللہ میرے لیے آسانی کر۔ اب ذرا دیکھنا 2-3 باتیں بس میں آپ کو ذرا بتا دوں، نبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، اس میں یہ نہ سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام کم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، کلیم اللہ پیغمبر، اور موسیٰ پیغمبر کا تمہارے اوپر ایک بڑا احسان ہے، شاید تمہیں بھول گیا ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کو معراج میں نہ ملتے تو آج نمازیں 50 ہی ہوتی۔ یہ تو موسیٰ پیغمبر کی مہربانی ہے، تو تمہارے لیے انہوں نے آسانیاں کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، جاؤ اللہ تعالیٰ سے واپس جاؤ، میں بنی اسرائیل میں رہ کے آیا ہوں، مجھے تجربہ ہو چکا ہے۔ وہ بنی اسرائیلی 3 نہیں پڑھتے تھے، تمہاری امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر، اللہ کریم نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا پیغمبر ہماری کبھی کلمات بدلتے نہیں ہے، یہ تخفیف صرف تمہارے لیے ہے کہ تمہاری امت کے لوگ نمازیں پڑھیں گے 5، میں ثواب ان کو 50 کا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا تمہارے اوپر احسان ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کیا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے لیے آسانی کا ایک راستہ نکالا تھا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے کام کو آسان کر۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں نا، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے کام کو آسان کر۔ ادھر پیغمبر کی طرف دیکھ، اللہ کریم کے پیغمبر نے یہ معاملہ کیا، یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میرا کام آسان کر۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یسر لی امری، اللہ آسان کر۔ ادھر اللہ کریم پیغمبر کو تسلیاں دے رہے ہیں، میرا پیغمبر گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ انہو یعلم الجہر وما یخفا ونیسرک للیسرا، ونیسرک للیسرا، میرا پیغمبر تجھے کہنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، بغیر کہنے کے میں تیرے کاموں کو آسان کرتا جاؤں گا۔ قرآن ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یسر لی امری، اللہ یسر لی آسانی کر۔ اللہ کریم محمد کو فرماتے ہیں بانو یسرک للیسرا، میرا پیغمبر ہم تیرے لیے آسانی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مانگتے ہیں تو اللہ نے پھر دیا، محمد الرسول اللہ نے مانگا کوئی نہیں، اللہ نے بغیر مانگے کے دیا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، میرے پیغمبر ہم تیرے لیے خود آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے۔ تیسری دعا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی ہے؟ اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول۔ یہ گرہ کیوں لگی؟ یہ کیا ہوا تھا؟ فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر تھی، ایک لاٹھی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے نا فرعون گزر رہا تھا اور فرعون کی کمر پہ وہ لاٹھی لگ گئی، اس نے پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام کو، پر جس وقت ایسے اس نے اٹھایا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی دوبارہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کی داڑھی پکڑی، اہانت نہ سمجھنا موسیٰ پیغمبر کی،
ایک تو فرعون کی، دوسرا وہ حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کی۔ فرعون کافر تھا اور ہارون پیغمبر کی داڑھی پکڑی کافروں کی وجہ سے آج وہ سارے بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے نا۔ تو فرعون، ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لاٹھی ماری، دوسرا اس نے اٹھایا، غصے ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ اس کا مطلب ایک اور بھی سمجھو کہ فرعون نے داڑھی فرعون نے داڑھی، بس آگے خود ہی سمجھ جانا۔ تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے حکم دیا، اس نے کہا لاؤ میں اس بچے کو قتل کر دوں، اس نے چھوٹی عمر میں مجھے لاٹھی ماری ہے، اوپر سے اس نے میری داڑھی بھی پکڑ لی ہے۔ اخذ بلحیتی واللہ اقتلہ، میں نے اس کو، قسم ہے اس کو میں قتل کر دوں گا۔ چھری منگوائی، تلوار منگوائی، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا، دوڑ کے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا آئی، انہوں نے فرمایا لا تقتلوہ، اور ظالم اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے مار پٹائی کا، تو اس کو پتا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے جان بوجھ کے، یہ چھوٹا بچہ نہیں، یہ بڑا دانا بچہ ہے، مجھے پہلے اس نے مارا ہے، پھر اس نے میری داڑھی پکڑ لی ہے، یہ مجھے خطرناک لڑکا معلوم ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کو بھی قتل کر دوں گا۔ باہر کیف حضرت آسیہ نے منت سماجت کی کہ تم اس معصوم کو قتل، اگر تو اس کی عقل کا امتحان لگانا ہے تو ایسے کر، زمین پہ کوئی چیز رکھ کے دیکھ لے۔ فَأَلْقَى تَمَرًا وَحَجَرًا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے ایک کھجور رکھی اور ایک طرف جو ہے اس نے آگ کا انگارہ رکھا، تَمَرًا وَجَمَرًا، آگ کا انگارہ رکھا اور ایک طرف اس نے کھجور رکھی۔ اس نے کہا دیکھتا ہوں، اگر یہ کھجور پکڑے گا تو ادھر ہی میں اس موسیٰ کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا، فرعون بھی پاس ہے، حضرت آسیہ بھی ساتھ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کھجور کی جانب جانے لگے، تو اللہ کریم نے فرشتے کو کہا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے دوسری طرف کر کے، یہ تو جاہل ہے بے ایمان، یہ جو فرعون ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا رخ اس نے ادھر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ کا انگارہ پکڑا اور زبان پہ رکھا، دایاں ہاتھ تھا اور زبان کی دائیں جانب تھی، جب رکھا تو وہ داغ پڑ گیا زبان کے اوپر، تو اس کو کہا جاتا ہے لسغا او رتا، اس کی وجہ سے آ کے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک جو ہے رک جاتی تھی، چلتی نہیں تھی، یہ تھا جو زبان کے اوپر گرا لگی ہوئی۔ اس نے کہا دیکھا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو کیا پتہ چلتا ہے، اگر وہ اتنا ہوتا تو وہ کبھی بھی آگ کا انگارہ نہ پکڑتا، اس وجہ سے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ جان بخشی ہوگی، ورنہ فرعون جو تھا وہ ظالم دوبارہ لے جانے والا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس بات کو دہرایا موسیٰ علیہ السلام نے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اللہ ولا ينطلق لسانی، تو پہلے کیا فرمایا، یسر لی امری، میرے کام کو آسان کر، یسر لی، موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، ادھر اللہ کریم محمد کو دے رہے ہیں، وانو یسرک للیسرا، سورۃ اعلیٰ دیکھ، وانو یسرک للیسرا، میرا پیغمبر جب تک تو رہے گا میں تیرے لیے آسانیاں ہی پیدا کرتا رہوں گا، وانو یسرکا للیسرا، ادھر آسانی موسیٰ پیغمبر مانگ رہے ہیں، ادھر اللہ کریم آسانیاں محمد کو دے رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا، اللہ ولا ينطلق لسانی، اللہ میری زبان چلتی نہیں، اس میں رکاوٹ ہے، یہ جلدی نہیں چلتی، چلتے چلتے جو ہے یہ رک جاتی ہے۔ اللہ واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کو چلا دے، کیسے چلا، جو تو مجھے شریعت قانون کتاب دینے والا ہے میرے اللہ، تاکہ وہ کتاب میری زبان سے فر فر چلنے لگے، اس کتاب تیری پڑھنے کے لیے میری زبان کہیں پہ بھی رکے نہیں۔ کیا کر، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان چلتی نہیں، اس کو چلا دے، سبحان اللہ، میری زبان کو چلا دے میرے اللہ، میری زبان کو چلا دے، یہ چلتی
نہیں ذرا بات سمجھ. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ یضیق صدری ولا ینطلق لسانی. لسان زبان کو کہا جاتا ہے. اللہ میری زبان چلتی نہیں، رواں کوئی نہیں، اس کو ذرا رواں کر دے. سبحان اللہ. اور میری زبان پہ وہ قانون، وہ کتاب کو ایسے چلا کہ یہ رکے نہیں ہے. ادھر محمد الرسول اللہ کی طرف آ. اللہ کریم نے جو جو چیزیں موسیٰ کو دی ہیں مانگنے کے ساتھ، ادھر اللہ کریم نے پیغمبر کو بغیر مانگے کے دی ہیں. سبحان اللہ. اگر تمہیں قرآن سے رغبت ہو، اگر تمہیں قرآن پاک سے رغبت ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت پہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کے مقام اور شان کو ذکر کیا. سبحان اللہ. اب دیکھ موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یا اللہ میری زبان نہیں چلتی، اس کو چلا. جو تو قانون کتاب مجھے دے وہ میری زبان پہ بالکل رواں ہو جائے. یہ مانگا نا. اب اللہ کریم پیغمبر کو کیا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لسانی ولا ينطلق لسانی واحلل عقدة من لسانی. پیغمبر کو خطاب قرآن نے کیا کیا، فإنما يسرناه بلسانك یسرناہ بلسانک. میرا پیغمبر تیری شریعت، تیری قانون، تیری کتاب جو ہے یسرناہ بلسانک، ہم نے اس کو تیری زبان پہ ایسا چلائیں گے کہ کبھی بھولے گی بھی نہیں. سبحان اللہ. یسرناہ بلسانک، بلسانک، گویا کہ یہ قرآن تیری ہی زبان ہوگا. سبحان اللہ. یسرناہ بلسانک. ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے عقدۃ من لسانی ولا ينطلق لسانی. اللہ میری زبان نہیں چلتی. ادھر اللہ کریم محمد کو فرماتے ہیں یسرناہ بلسانک، میرا پیغمبر تیری زبان کے اوپر ہم قرآن کو ایسا چلائیں گے، ایسا چلائیں گے بلسانک، گویا کہ تیری ہی زبان قرآن ہے. یسرناہ بلسانک، تیری زبان پہ ہم ایسے رواں کریں گے، ایسے چلائیں گے، تو ایسے قرآن پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا کہ کافر بھی تیری کتاب کی گواہی دیں گے ما ھذا کلام البشر. سبحان اللہ. اللہ کی قسم یہ کسی بشر کی کلام نہیں ہے. تیری زبان میرا پیغمبر ایسے چلے گی، کبھی بھی رکے گی نہیں. کیوں؟ یسرناہ بلسانک، ہم قرآن کو تیری ہی زبان بنائیں گے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جو چیزیں مانگ رہے ہیں ادھر اللہ کریم محمد کو بغیر مانگے کے عطا کر رہے ہیں. آگے کیا فرمایا، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. ذرا قرآن کے کلمات کو سمجھنا. يَفْقَهُ قَوْلِي. اللہ آگے مجھے بندے دے جو سمجھدار ہوں، آگے مجھے بندے دے جو سمجھدار ہوں. یفقہ قولی، جو میری بات کو سمجھنے والے ہوں. مجھے بندے وہ چاہیے جو میری بات کو سمجھنے والے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا مجھے آگے اللہ سمجھدار بندے چاہیے. مانگا کہ نہیں مانگا؟ یفقہ قولی، اللہ مجھے بندے دے وہ جو میری بات کو سمجھنے والے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے صحابی ایسے مانگے جو سمجھنے والے ہوں. اللہ کریم نے محمد کو صحابی ایسے دیے جو سمجھے ہوئے ہیں. قرآن دیکھ اللہ کریم فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یفقہون. اور میرا پیغمبر موسیٰ نے ساتھی سمجھدار مانگے تھے، پھر میں نے دیے. تو نے مانگے کوئی نہیں، بغیر مانگے کے میں نے تجھے ساتھی سارے سمجھدار دیے ہیں. لآیات لقوم یفقہون. ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یفقہ قولی،
اللہ میری بات کو سمجھنے والے ہوں. ادھر اللہ فرماتے ہیں لآیات لقوم یفقہون. میرے پیغمبر میں نے آیتیں قرآن دیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اول مصداق ہیں، وہ ہماری آیتوں کو سمجھنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لآیات لقوم یفقہون. موسیٰ علیہ السلام ساتھی مانگ رہے ہیں. ادھر اللہ کریم جو جو موسیٰ علیہ السلام کو مانگنے کے ساتھ دیا، اللہ نے محمد کو بغیر مانگے کے دیا. سبحان اللہ. اب پانچویں چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ. وَجَعَلْ لِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا سبحان اللہ. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ مجھے ایک وزیر چاہیے. وزیر چاہیے. وزر سے ہے. وزر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ او کلا لا تزر، قرآن پاک میں آتا ہے کہ نہیں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى. جو بوجھ اٹھانے والا، جو کیا ہو؟ بوجھ اٹھانے والا ہو وزیر. وزیر کی 6 بڑی علامات ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کیا. آپ نے فرمایا خیر الملوک ملک، بہترین بادشاہ وہ ہے وجعل له وزیرا، جس کو وزیر ملے. کیسا وزیر؟ فرمایا کہ اس کی 3 علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بتائیں. پہلی علامت کیا ہے وزیر کی؟ فرمایا پہلی چیز اعانہ ان نوا خیرا فاعانہ. اگر وہ بادشاہ صرف نیکی کے کام کی نیت ہی کرے تو وہ وزیر اس کی معاونت کرے. سبحان اللہ. نیکی کے کام کی نیت صرف نیت ہی کرے، وزیر کا حق کیا ہے کہ وہ اس کی کیا کرے؟ معاونت کرے. دوسری چیز فرمایا وَإِنْ أَرَادَ شَرًّا فَكَفَّهُ. اگر بادشاہ برائی کا ارادہ کرے تو وزیر اس کو کیا کرے؟ روک دے. تیسری چیز ان له معینا وصاحبہ بصدق، کہ وہ اپنے بادشاہ کی سچی بات کی تائید کرے. چوتھی چیز کان له ملجأ، وہ اس کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو. ناصحا، وہ اس کو ہمیشہ اچھی نصیحت کرنے والا ہو، ہمیشہ اچھی نصیحت کرنے والا ہو. فرمایا وہ اپنے بادشاہ کی کمر کو خالی نہ چھوڑے، اس کے ساتھ رہے، اس کا بوجھ، کاموں کا بوجھ اٹھانے والا ہو. یہ 6 چیزیں شرائط ہیں وزیر کے لیے. اگر فرمایا ایسا نہیں کرتا، وہ وزیر نہیں، وہ پھر وزر ہے. بس وزر سمجھتے ہو؟ وزر کا مطلب صرف بوجھ، وہ صرف پھر بوجھ ہے. ان کان لئیما او شرا، اگرچہ فرمایا یہ صفات اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ پھر وزر ہے، وزیر نہیں ہے. وزیر کا کام ہوتا ہے بوجھ اٹھانا. وزر جو خود بوجھ ہو، وہ وزیر جو ہے وہ خود بوجھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ وزیر مانگا. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اللہ مجھے ایک وزیر چاہیے، من اہلی، میرے خاندان کا ہو. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. وہ کون ہونا چاہیے؟ ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہو، وہ میرا بھائی ہارون ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ پیغمبر نے اپنے بھائی کی اخوت کا حق ادا کیا. بے شک اس نے فرمایا یحب لنفسی ما یحب لاخیہ. مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے دی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت رسالت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے. فرمایا انہوں نے اخوت کا حق ادا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ یا اللہ مجھے وزیر دے. وہ وزیر کیا کرے گا؟ اشدد بہ ازری، وہ میری کمر کو مضبوط کر میرے بھائی کے ذریعے سے. سبحان اللہ.
کیوں اللہ؟ اس لیے کہ میں موسیٰ پیغمبر کے اوپر بوجھ بڑا ہے، بوجھ بہت زیادہ ہے، اس لیے کیا کر وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اللہ مجھے وزیر دے میرے خاندان سے، میری ماں کا جنا ہوا میرا بھائی ہارون مجھے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا چاہیے مجھے؟ وزیر چاہیے۔ وزیر چاہیے۔ اللہ کا ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ادھر موسیٰ پیغمبر کا وزیر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وزیر مانگ کے لیا ہے، ادھر محمد الرسول اللہ نے مانگا کوئی نہیں، اللہ کریم نے بغیر مانگے کے 2 وزیر عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ او لوگو، ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء ووزیرین من اہل الارض ووزیرائی من اہل السماء جبریل ومیکائیل ووزیرائی من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ما من نبی، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا، ہر نبی کو اللہ کریم نے 2 وزیر اوپر سے 2 وزیر نیچے سے، واہ واہ واہ۔ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ کریم نے 2 وزیر آسمان سے دیے، 2 وزیر زمین سے دیے ہیں۔ اور میرے وزیر آسمان والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وَوَزِيرَائِي مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ۔ سبحان اللہ۔ آسمان پہ میں محمد کے 2 وزیر، ایک جبریل ہے اور دوسرا سورت میں دونوں کا نام اکٹھا آتا ہے، جبرائیل و میکال۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ، ایک کا نام جبریل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل۔ 4 بڑے کتنے فرشتے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ اسرافیل اور اسرائیل۔ اسرائیل لوگ کہتے ہیں نا ملک الموت، اسرائیل ملک الموت اصل نام ہے اسرائیل کا۔ کیا نام ہے اصل؟ ملک الموت۔ قرآن اور حدیث میں اسرائیل کا نام موجود نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی اسرائیل نام موجود کوئی نہیں، قرآن اور حدیث میں اسرائیل نام موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے اس کو کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم۔ ملک الموت، اس کا نام جو ہے وہ ملک الموت ہے، لیکن اسرائیل بس لوگوں نے نام رکھ دیا، لیکن قرآن حدیث میں اسرائیل نام موجود نہیں ہے، فرشتہ ہے لیکن اسرائیل نام نہیں ہے، ملک الموت ہے۔ ملک الموت۔ تو جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر ہیں آسمان پہ، ایک جبریل اور دوسرا میکائیل، وَوَزِيرَائِي مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، سبحان اللہ۔ زمین والوں میں محمد کے 2 وزیر ہیں، آسمانوں میں 2 وزیر، زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں، وَوَزِيرَائِي مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ سبحان اللہ۔ زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وزیر مانگ رہے ہیں، ادھر بغیر مانگے کہ اللہ کریم نے محمد کو دیے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا کر وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخْشُدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ کیا کر میرے بازوؤں کو مضبوط کر، کیا کر میرے بازوؤں کو مضبوط کر، سانہ شدو آزودا کا، آزود مرفق سے لے کے کندھے تک، یہ بازو جو ہے اس کو آزودین بولا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں؟ جس وقت کوئی بوجھ اٹھانا ہوتا ہے سارا زور ان میں ہوتا ہے،
اگر ان میں زور نہ ہو تو آدمی ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا سکتا نہیں ہے. اس نے فرمایا یا اللہ میرے بازو مضبوط کر، عضدک یہاں مرفق سے لے کے کندھے تک، یہ جو میری حالت ہے یا اللہ اس کو مضبوط کر. سنشد عضدک باخیک، عضدک اللہ میری ان چیزوں کو مضبوط کر. سبحان اللہ. مانگا کہ نہیں مانگا؟ مانگا. اب دیکھ ادھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بازو مضبوط کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر، او لوگو ابو بکر اور عمر میں محمد کے عضدین ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر موسیٰ مانگ رہے ہیں وہی کلمات نبی علیہ السلام نے فرمائے او لوگو میں محمد کا یہ حصہ دیکھنا چاہتے ہو، عضدین میرے عضدین او عضدین، اگر یہ مرفق سے لے کے کندھے تک میں محمد کی یہ حالت دیکھنا چاہتے ہو تو فانظروا الی ابی بکر و عمر. سبحان اللہ. سبحان تو ابو بکر اور عمر کو دیکھو. ادھر موسیٰ علیہ السلام مانگتے جاتے ہیں، اللہ دیتے جاتے ہیں. ادھر محمد نے مانگا کوئی نہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں بغیر مانگے کہ محمد کو عطا کرتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری. اللہ میری کمر کو باندھ دے. کیوں؟ اس لیے کہ میری کمر پہ نبوت کا بوجھ ہے، رسالت کا بوجھ ہے. کیا کر اللہ میرے بوجھ کو ہلکا کر. کیا کر میرے بوجھ کو ہلکا کر. ہلکا کر. اشدد بہ ازری، میری کمر کو مضبوط کر دے، بوجھ ہلکا کر دے. مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے؟ مانگ رہے ہیں. ادھر دیکھ سورۃ علم نشر آتی ہے آپ کو؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. عنک وزرک. موسیٰ علیہ السلام فرماتا اللہ میری کمر پہ بوجھ ہے، ہلکا کر. مانگ رہے ہیں نا؟ مانگ رہے. اللہ میری کمر پہ بوجھ ہے، ہلکا کر. ادھر اللہ کریم محمد کو فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرا پیغمبر تیری کمر پہ بوجھ ہم نے رہنے نہیں دیا، وہ سارے بوجھ میں نے ہٹا دیے. سبحان اللہ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ادھر فرماتے ہیں اشدد بہ ازری یعنی وزری، اللہ میری کمر پہ بوجھ ہے، ہلکا کر. ادھر اللہ کریم محمد کو فرماتے ہیں میرا پیغمبر تجھے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سبحان اللہ. تیرے بوجھ بغیر مانگے کے ہم نے خود ہٹا دیے. وہ تو ایسے بوجھ تھے الذی انقض ظہرک، جس نے میرا محمد تیری کمر توڑ دی تھی. وہ معمولی بوجھ نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بوجھ ہلکا کروایا مانگ کے. ادھر اللہ کریم محمد کو فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میرا پیغمبر تجھے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرا مقام بلند ہے، تجھے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں. بغیر مانگے کے جو موسیٰ نے مانگ کے لی وہ چیزیں میں تمہیں بغیر مانگے کے دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اللہ تو میرے بھائی کو میری نبوت اور رسالت میں شریک کر تاکہ ہم دونوں بھائی مل کے جا کے اللہ تیری توحید والا واز جو ہے تاغی فرعون کے سامنے ہم بیان کر سکیں. سبحان اللہ. سبحان موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے وزیر چاہیے جو میرا بوجھ اٹھائے، وہ مجھے چاہیے. واہ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا یا اللہ مجھے وزیر چاہیے جو بوجھ اٹھائے. وہ آگے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ کریم نے محمد کے کندھوں کے اوپر نبوت اور رسالت کو اٹھوا دیا. فرمایا اٹھا ابو بکر صدیق.
موسیٰ علیہ السلام تو مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایسا وزیر چاہیے جو نبوت کا بوجھ اٹھائے، لیکن اللہ کریم نے صدیق کے کندھوں کے اوپر محمد کو سوار کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پتہ چل جائے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا زمانہ پہلے گزر گیا، وہ اپنے زمانے میں اعلیٰ اور عرفہ نبی تھے، لیکن اس امت میں انبیاء کے بعد، محمد کے بعد اگر مقام ہے باقی انبیاء کے بعد تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبوت اور رسالت کا بوجھ صرف اٹھایا ہے تو ابو بکر صدیق نے۔ بے شک بے شک۔ اٹھا کے غار ثور پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ ابو بکر انگام بدوشش گرفت، ابو بکر انگام بدوشش گرفت، سپش بارمانت بدابر نشست، ولیز حدیث جائے شگفت۔ کہنے لگا مجھے بڑا تعجب ہے کہ ابو بکر صدیق یہ بوڑھا شیخ ہے، جس وقت محمد رسول اللہ کو کندھوں کے اوپر اٹھایا ہے صدیق نے تو کیا کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم ابو بکر اٹھتے وقت اپنے ہاتھ کا آسرا بھی زمین پہ لیا نہیں ہے، وہ سیدھا کھڑے ہو گئے محمد رسول اللہ کو اٹھا کے، کہنے لگے یہ قوت ایمانی ہے تو ابو بکر کی۔ بے شک بے شک۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اور کیا مانگا؟ اللہ مجھے ایک وزیر چاہیے، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ رد ان یصدقنی، اللہ مجھے ایک صدیق چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ وزیر بھی مانگا اور کیا مانگا؟ صدیق مانگا اللہ مجھے وزیر بھی چاہیے اور صدیق۔ اور مجھے صدیق بھی چاہیے۔ واہ۔ ان یصدقنی، رد ان یصدقنی، اے معینا الذی یصدقنی بکلامی، اللہ مجھے ایسا صدیق چاہیے جو میری کلام کی تصدیق کرے، سبحان اللہ۔ جو میری کلام کی تصدیق کرے۔ واہ۔ مانگا کسی نہیں مانگا؟ مانگا ہے۔ موسیٰ پیغمبر نے صدیق مانگا ہے، مانگا ہے۔ اللہ نے محمد کو بغیر مانگے صدیق اکبر دیا ہے۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اٹھا علی بن ابی طالب کی تفسیر، حضرت علی بن ابی طالب اس بات کے اوپر، اس آیت کے اوپر تفسیر کرتے ہیں، اور ابن عباس فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق محمد وصدق به ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ یہ تفسیر کی ہے علی بن ابی طالب نے، 24واں سے پارہ ہے، فرمایا جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سچی چیز کو لے کے آئے، آگے سچے نے سچی کی تصدیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جاء بالصدق وصدق به، ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رضا یصدقنی، ادھر اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وصدق بالحسنى اولئک هم الصدیقون۔ میرا پیغمبر موسیٰ نے ایک صدیق مانگا، تیرے سارے صحابہ صدیق ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کا امام جو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی سچا ہو اور سچی بات کی تصدیق بھی کرے، اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خود بھی سچا ہو اور سچی بات کی تصدیق بھی کرے۔ نبی علیہ السلام کسی بندے نے ابو بکر کے بارے میں کوئی بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو لا توزینی بی ابی بکر، او لوگو میں محمد کو صدیق کے بارے میں اضاء نہ دیا کرو، اس لیے والناس یکذبوننی، صدیق نے میری تصدیق اس وقت کی ہے جب لوگوں نے میں محمد کی تکذیب کی تھی، اس وقت صدیق نے میری تصدیق کی تھی۔ لا توزینی بی ابی بکر، او لوگو ابو بکر صدیق کے بارے میں محمد کو ایذا نہ پہنچایا کرو، کیوں صدیق کے بارے میں محمد کوئی بات سن سکتا
تو یہ وہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صدیق کی صداقت کو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے صدیق مانگا، اللہ کریم نے مجھے بغیر مانگے کے صدیق دیا ہے۔ رضا ان یصدقنی، اللہ مجھے صدیق دے جو میری تصدیق کرنے والا ہو۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا صدیق دے جو میرا ساتھ کبھی بھی چھوڑے، جو میرا ساتھ کبھی بھی چھوڑے نہ۔ اس لیے اللہ کریم نے محمد کو بھی ایسا صدیق دیا، ایسا صدیق دیا جہاں پہ کوئی نہیں ابو بکر وہاں پہ بھی ساتھ ہے، جہاں پہ کوئی نہیں غار میں ابو بکر صدیق وہاں پہ بھی ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے معنی سمجھایا، رضا ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 چیزیں مانگی اللہ کریم سے، تو اللہ کریم نے ساری چیزیں کیا کی؟ وہی ساری چیزیں پیغمبر نے مانگی نہیں، اللہ نے محمد کو بغیر مانگے کے عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام میں فرق ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں کہ ایک ایک قرآن کے حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے کہ کیوں کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور محبوب ہو سکتے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اللہ اس لیے ہم تیری حمد زیادہ کریں۔ کیا کریں؟ ہم تیری زیادہ کریں، تیری حمد زیادہ کریں۔ بات ذرا غور سے سمجھنا، یہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ ہم تیری حمد زیادہ کریں، تیری حمد کیا کریں؟ زیادہ کریں۔ نسبحک کثیرا، اے نحمدک کثیرا ونسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم تیری حمد زیادہ کریں، اس لیے کہ حمد کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم دونوں مل کے تیری حمد کریں۔ اب ذرا ادھر آؤ، اللہ کریم نے محمد کا نام ہی محمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم تیری حمد کثرت سے کریں، ادھر اللہ کریم نے حمد جو کرنے والا ہو، 2 چیزیں محمد میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے محمد کا نام ہی محمد رکھا ہے۔ ایک معنی کیا ہے کہ جس کی ساری دنیا حمد تعریف کرے، جس کی ساری دنیا تعریف کرے، اس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ دوسرا محمد کا معنی کیا ہے کہ ساری دنیا اللہ کی حمد کرے، ادھر اکیلا محمد حمد کرے۔ ساری دنیا کی حمد میں وہ طاقت نہیں جتنے اکیلے محمد کی حمد میں طاقت ہے۔ اس لیے یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں محمد میں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ اس لیے کہ ہم تیری حمد زیادہ کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہو میرا محمد غم نہ کر، تیرا نام ہی میں نے محمد رکھا ہے، تیرا نام ہی میں نے محمد رکھا ہے۔ سارے نبی بھی تعریفیں کرے، تیری تعریف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا تیری شان بیان کرے، تیری شان کی حد میں نے رہنے نہیں دی۔ محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ اِلَى كُلِّ الْكَمَالَاتِ مُتْمَئِنٌ، فرمایا جہاں پہ تمام تر کمالات کا اتمام ہو جائے اس کو محمد کہا جائے۔ تمام تر کمالات توصیفیہ کا اتمام ہو جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ ابھی جو دنیا میں وصف اور صفت اور تعریف اور شان تھی
وہ اللہ تعالیٰ نے صرف جمع کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یعنی کہ جو پیغمبر میں صفت نہیں، گویا کہ دنیا میں وہ صفت ہے ہی نہیں، بے شک بے شک تو جو اس روئے زمین میں جو صفت تھی وہ اللہ نے محمد میں جمع کی۔ سبحان اللہ یہ دو معنی ہیں محمد کے، واہ ایک وہ تمام تر کمالات کا اتمام ہوتا ہے محمد پہ، بے شک بے شک اور محمد نے اللہ کی اتنی تعریف کی ساری دنیا بھی کرے اور محمد الرسول اللہ کی ایک دن کی تعریف کا بھی مقابلہ ہو سکتا؟ تو اللہ نے ایسے پیغمبر کا نام محمد نہیں رکھا اس لیے قرآن پاک میں 4 مقامات کے اوپر محمد کا لفظ ہے، اور چاروں مقامات میں بطور خبر کے اللہ دے رہا ہے کہ محمد کون ہے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ کی کرنے والے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ میری حالت اور کیفیت کو دیکھنے والی تیری ذات ہے، اللہ میرے کام میں شریک کر، میری سینہ بھی کھول دے، میری زبان بھی چلا دے تاکہ میری بات کو سمجھنے والے لوگ بھی ہو جائیں، میرے کام کو آسان کر، عقدۃ من لسانی میری زبان کی کچھ جو گرا ہے اس کو بھی کھول دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بھی بنا، اس کو نبوت بھی دے، رسالت بھی دے، اس کو میرا وزیر بھی بنا، اس کو میرا صدیق بھی بنا، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر، میرے بازوؤں کو مضبوط کر، تاکہ اس طاغی کے سامنے ہم تیری توحید کا واعظ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ساری دعائیں کرتے رہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے تحفظات ہیں قبل النبوہ، یعنی نبوت بیان کرنے سے پہلے، ابھی فرعون کی طرف گئے نہیں ہے، جانے سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو قانون کیا تھا؟ فرمایا جو میرا مسئلہ بیان کرنے والا ہو، جو میری وحدانیت کا ذکر کرنے والا ہو، وہ پہلی وحی کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ او میرا موسیٰ پیغمبر، جا کے فرعون کے سامنے یہی بیان کرنا کہ الہ ہے تو صرف ایک، عبادت کے لائق ہے تو صرف ایک، فرمایا مشکل کشا ہے تو صرف ایک، ہر کسی کی دعاؤں کا سننے والا ہے تو ایک، جس کو چاہے نبوت دے اسے کوئی منع کرنے والا، جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے اس سے کوئی روکنے والا، فرمایا ساری اختیارات کا مالک وہی ہے، اس کام کی تو نے دعوت دینی ہے، میری الوہیت کا ذکر کرنا ہے، میری ربوبیت کا ذکر کرنا ہے، میرے واحد شاہد ہونے کا ذکر کرنا ہے، تو میرا موسیٰ آج ابھی تو مانگتا جا، میں خدا تمہیں دیتا جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ڈھیر لگا دیا دعاؤں کا، ڈھیر لگایا ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام مانگتے گئے، کیوں؟ اس لیے جب آدمی اللہ سے مانگے کھلا دل ہو کے مانگے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ان کے خزانے ختم ہو جاتے، لیکن وہ ملک الملوک اس کے خزانے ختم ہوتے نہیں ہے۔ جب اللہ سے مانگو کھلا مانگو، اس لیے کیوں اس کے خزانے میں کوئی کمی آتی نہیں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دل کھول کے مانگی نا ساری دعائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اوتیت میرا موسیٰ پیغمبر جو تو نے مانگا ہے میں نے وہ بھی دیا، جو تو نے نہیں مانگا میں نے وہ بھی دیا۔ کہاں پہ مانا ہے یہ؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ میرا پیغمبر یہ میری ابھی نئی عنایات نہیں ہے، میں نے تو تمہیں اس وقت بھی دیا جب تم مانگنے کے قابل کوئی نہیں تھا، جس وقت تم مانگنے کے قابل نہیں تھے میں نے تو اس وقت بھی دیا، جب مانگنے کے قابل ہوئے اس وقت بھی دیا، اب جو مانگتا جائے گا میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو تو نے مانگا
اوتیتا سؤلک، سؤلک جمع سوال کی ہے، جتنے تو نے سوال کیے، جو چیزیں بھی تو نے مانگی وہ ساری چیزیں میں نے تمہیں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اوتیتا سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ کریم اگر موسیٰ علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو کیا تمہیں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا۔ لیکن مانگ اسی طرح جس طرح موسیٰ پیغمبر نے مانگا ہے۔ ادھر اللہ کریم نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس لیے کہ ایک بات اللہ کرتا ہے مومن کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین بھر چکا تھا۔ آپ دیکھو گے آگے آئے گا، سانپ کو 3 حالات میں اللہ نے بدلا۔ بے شک۔ وہ موسیٰ کے دل میں یقین اللہ تعالیٰ تدریب اور مشق کے ذریعے سے زیادہ بڑھا رہے تھے۔ اب قرآن پاک میں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والے تھے، اب مثال اس کی دیکھ قرآن پاک میں اللہ کریم نے قیامت کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت کیا ہے؟ آنے والی ہے۔ قیامت کیا ہے؟ آنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یقین رکھنے والے تھے، تو قرآن نے یہاں پہ کہا ان الساعۃ آتیۃ۔ جہاں پہ کافروں سے بات ہو رہی ہے وہاں پہ قرآن کہتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، اس لیے کہ کافر یقین کرتا، نہیں ہے۔ وہاں پہ اللہ نے ڈبل تاکید ذکر کی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت ضرور بر ضرور آنے والی ہے۔ زور دیا قرآن نے اس لیے کہ کافر مانتا نہیں ہے، تو موسیٰ پیغمبر کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا، اس لیے یہاں پہ قرآن نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات پہ یقین کرنے والے تھے نا، اس لیے یہاں پہ لام کو داخل کیا نہیں ہے، فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، کہ قیامت آنے والی ہے۔ معنی کیا قرآن سمجھاتا ہے کہ جتنا یقین موسیٰ کا میں خدا پہ تھا، میں خدا سے پوچھو اتنا یقین موسیٰ کو اپنی ماں پہ بھی نہیں تھا۔ یہ قرآن تمہیں معنی سمجھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ یقین رکھ تو اللہ کریم کی ذات پہ، اس لیے کہ تیرے ماں باپ سے رحم ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات سے رحم ختم ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تیرا یقین ہو اللہ کی ذات پہ پختہ تو فرمایا پھر تو مانگتا جا، اللہ کریم تجھے دیتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ علیہ السلام مننا علیک، یہ میرا کوئی تیرے اوپر موسیٰ کوئی میرا احسان نہیں، اس سے پہلے بھی میں تیرے اوپر بڑے احسان کیے ہیں۔ آج تو مانگ رہا ہے، جب تیری ماں نے دریا کے حوالے کیا اس وقت تو مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام۔ میں خدا الہ ہوں، جب کوئی بندہ مانگنے کے قابل نہ بھی ہو میں اس وقت بھی دیتا ہوں، جب مانگنے کے قابل ہو جائے پھر میں خوش ہو کے دیتا ہوں۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ خوش ہو کے دیتا ہوں، اس بندے پہ میں خوش رہتا ہوں جو مجھ سے مانگتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بات پہ قادر ہے کہ نہیں؟ یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں 18 سال کیوں وقفہ ڈال دیا، یا 40 سال کا زمانہ جیسے بھی ہے، کیوں اتنی دیر باپ بیٹا جدا رکھے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ تھا؟ نہیں۔ اگر وہ جلدی مل جاتے تو اللہ کا کوئی نقصان تھا؟ نہیں۔ تو کیوں اتنی دیر رہے؟ حکمت تھی۔ کیا وجہ تھی؟ جبریل نے پوچھ لیا، فرمایا اللہ کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ یعقوب پیغمبر تیرا بڑا صابر ہے، اس کے دل میں بڑی محبت ہے، تو یا اللہ کیوں اتنی لمبی جدائی باپ بیٹے کی ڈال دی؟ تو اللہ کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ انی احب ان اسمع کلامہ، جبریل تجھے پتہ کوئی نہیں، میں خدا کی یعقوب سے ایک خاص محبت ہے، تو مجھے کیا پسند ہے یہ میرا یعقوب بندہ مجھ سے مانگتا رہے، انی احب ان اسمع صوتہ، مجھے محبوب ہے کہ میں اس بندے کی آوازیں سنتا رہوں۔ میں نے اس لیے لیٹ کر دیا ہے، مجھے بھی پتا ہے میں اگر دوسرے دن ملا دوں تو میرے خدا کا کیا نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی آوازیں پسند ہیں،
میرا دل کرتا ہے یہ مجھ سے مانگتا رہے، میں اس کی مانوس آوازیں سنتا رہوں۔ تو مومن بندہ جب خدا سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ دیتا ہے جب انسان مانگنے کے قابل بھی ہوتا نہیں ہے، اللہ اس وقت دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور جس وقت مانگنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر اگر وہ مانگے تو پھر اللہ دیتا ہے، خوش ہو کے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشی ہوتی ہے۔ جب مانگنے کے قابل نہیں تھے اس وقت تو اللہ نے دیا، جب مانگنے کے قابل ہوئے تو مزاروں پہ چلے گئے، قبروں پہ چلے گئے، پیروں کے پاس چلے گئے، ادھر سے دھاگے دم تویز یہ وہ ادھر ادھر نظریں نیازیں منتے سماجتیں 11ویں رجب کنڈے بڑے چھوٹے کوئی چیز تم نے نہ چھوڑی، واسطے وسیلے ہاڑے نبی علی ولی فاطمہ حسن حسین موسیٰ امام جعفر تاقی نقی کوئی امام نہ چھوڑا، نہ کوئی ضامن چھوڑا، نہ کوئی زندہ چھوڑا، نہ کوئی مردہ چھوڑا، نہ کوئی قبر چھوڑی، نہ کوئی مزار چھوڑا، نہ کوئی مڑی چھوڑی، نہ کوئی پیر چھوڑا، حتیٰ کہ نہ کوئی طوطا بھی نہیں چھوڑا تم نے۔ راوی کے کنارے پہ اس سے بھی جا کے پوچھتے رہتے ہو بتا ہماری قسمت کا حال۔ جب آدمی اللہ کی ذات کو چھوڑتا ہے پھر اسی طرح جانوروں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ، اللہ کے علاوہ کوئی ایک ذرے کا اختیار بھی رکھتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت، من اتی کاہنا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن ساحر جادوگر کے پاس جاتا ہے غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے، اس نے اللہ کی کلام کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کی کلام کا۔ اگر تیرا یقین خدا پہ ہو تو اللہ تعالیٰ جنگل کے جانوروں کو دے سکتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کیا تمہیں نہیں دے سکتا؟ اس لیے قرآن مقدس نے یہ چیز کو ذکر کیا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو جس وقت تم مانگنے کے قابل نہیں تھے میں اس وقت بھی دیتا رہا، آج تو مانگ رہے ہو، آج مجھے دینے میں خوشی ہے، تمہیں لینے میں خوشی ہے۔ میرا موسیٰ پیغمبر تو مانگتا جا میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے معنی سمجھایا ہے، او لوگوں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مانگ تو صرف ایک الہ سے، اس کے علاوہ کسی سے مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر کے فرماتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ اگر میں محمد کو تو دینے پہ آئے تو کوئی روکنے والا، اگر تو روک دے تو کوئی دینے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ إِلَّا هُوَ۔ قرآن پاک نے ایسے دلائل ذکر کیے ہیں جس کا انکار کوئی کافر بھی کر سکتا نہیں ہے۔ ایسے اپنی ماں اپنے بیٹے کو محبت سے آواز نہیں دیتی جیسے اللہ کریم اپنے گناہگار بندے کو آواز دیتے ہیں پیچھے سے، ادعونی استجب لکم۔ جن کے پاس تو جاتا ہے لا یسمع دعاءکم، وہ تیری آوازوں کو سننے کے قابل، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا کیا، ما یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ ادعونی ادعونی امن یجیب المضطر اذا دعا، او میرا بندہ ماں کے پیٹ سے میں نے تمہیں باہر لایا، وہاں پہ رزق میں تمہیں پہنچاتا رہا، جب مانگنے کے قابل کوئی نہیں تھا اس وقت میں تمہیں دیتا رہا۔ آج تیری زبان چلنے لگی تو غیروں کے وظیفے پڑھنے لگا ہے، ایسا نہ کر۔ ما غرک، او کس ظالم نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ادعونی، او مجھے ہی بلا۔ کہاں پہ جا رہا ہے؟ ان کے پاس جاتا ہے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی۔ میرے خزانے وسیع ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے خزانوں میں کمی۔ اس لیے کیا کر، لا تدون، اور نہ بلا پیروں کو، نہ بلا غیروں کو،
نہ بلا پیروں فقیروں کو، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی کسی قسم کا اختیار کوئی نہیں۔ اچھا اللہ نہ بلاؤں تو کیا کروں؟ اللہ فرماتے ادعونی، او مجھے بلا۔ جن کو تو بلاتا ہے ہو سکتا ہے وہ آدمی سویا ہو، یا وہ آدمی مر چکا ہو، یا وہ کسی کام کا نہ ہو، یا اس کے خزانے ختم ہو گئے ہوں۔ میرے پاس آ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرے پاس تو اونگ نیند بھی کوئی نہیں، میں تو غافل بھی نہیں ہوتا۔ جب چاہے چلتا ہے تو چلتے چلتے آوازیں دے، میں سننے والا ہوں۔ اگر بیٹھا ہے تو بیٹھے آوازیں دے، میں سننے والا ہوں۔ اگر سفر میں ہے تو میں ہی سننے والا ہوں۔ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اور میرا موسیٰ پیغمبر یہی میرا مسئلہ جا کے تو نے فرعون کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ دوسرا ہو سکتا نہ، کوئی معبود ہے نہ کوئی الہ ہے، وہی ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا